السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إنما طائرهم عند الله. خبردار بے شک نحوست انہاں دی اللہ دی طرفوں ہے. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی سے صاحبو عزیز ساتھیو، یہ جڑا مہینہ اسلامی مہینہ گزر رہا ہے جدا نام سفر کا مہینہ ہے، اس مہینے دے مناسبت نال مسلمانہ دے عقائد اور نظریات بڑے ہی عجیب و غریب نے. آج دے خطبہ جمعہ کے اندر یہ ہوئی مسئلہ بیان ہوئے گا کہ آیا قرآن اور حدیث کے اندر کوئی مہینہ یا کوئی سال یا کوئی ہفتہ، کوئی دن یا کوئی وقت یا کوئی جگہ منحوس ہے یا نہیں؟ کیونکہ آج اکثریت لوگوں کی ایسی موجود ہے جنہ کا جہالت سے مبنی یہ عقیدہ ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر کوئی خوشی کی تقریب، کوئی شادی بیاہ نکاح نہیں کرنا چاہیے، اور اتوں تک لوگوں کے اندر بد عقیدگی اس مہینے کے حوالے نال پائی جاتی ہے کہ اج ہی سارے بزرگ اسلم بٹ صاحب دس رہے سن، انہوں کے کسی عزیز نال انہوں کی گفتگو ہوئی، انہوں پوچھا تو قرآن نہیں پڑھ رہا اج کل؟ انہیں کہا جی میں سنیا کہ سفر کے مہینے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے. انہوں لوگوں کے عقائد نے جنہوں تسی عاشق رسول محب مصطفیٰ پکا مسلمان تے دوجے تے کفر دا فتویٰ لان لگیا ایک سکینڈ نہیں لاندے. انہوں کے عقائد نے. عقیدہ کی ہے قرآن نہیں پڑھنا اس مہینے، اس مہینے رشتہ نہیں طے کرنا، اس مہینے کے اندر نکاح نہیں کرنا، اس مہینے کے اندر کوئی خوشی کی تقریب نہیں کرنی، کاروبار جو شروع کرنا ہے تو اس مہینے نہیں کرنا. سفر سے کاروباری سفر واسطے اس مہینے نہیں نکلنا. یہ عقائد نے اج دے مسلمانوں دے.
حضرات یہ صرف اج کے مسلمانوں کے عقائد نہیں، بڑی ہی بد نصیبی اور بدبختی ہے یہ انہوں کے بھی عقائد سن جنہوں کفار مکہ آخیا جاتا سی۔ مشرکین مکہ، کفار مکہ، انہوں کے بھی عقائد یہ متعلق یہی سن۔ اس واسطے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں دو نہیں متعدد احادیث اس مسئلے کے اندر بیان فرمائیاں اور مختلف انداز کے اندر میرے نبی علیہ السلام نے یہ مسئلہ لوگوں کو سمجھایا۔ اور لوگوں کوئی مہینہ منحوس نہیں، کوئی ہفتہ منحوس نہیں۔ آج کئی لوگوں کا یہ بھی خیال ہے اور مسلمانوں کا خیال ہے کہ جناب منگل والا دن منحوس ہے، منگل والا دن منحوس ہے۔ اب کئی لوگ منگل والے دن شادی نہیں رکھتے، آندے نے جی سوموار رکھ لو، اتوار رکھ لو، ادا بدھ کے ٹر جاؤ، جمعرات میں ٹر جاؤ، منگل والے دن آسان رشتہ نہیں کرنا، منگل والے دن بیاہ نہیں کرنا۔ کیوں جی؟ وڈیرے آندے نے، سیانے آندے نے یہ دن چنگا نہیں۔ اصل کے اندر میں جس نتیجے سے پہنچیا، یہ ساری عادت ہے کہ اسی کم آپ پٹھے کرنے ہاں تے او دے بوال اسی دوجیاں دے پانے ہاں۔ منحوس ساڈے اپنے کم ہوندے نے، منحوس ساڈے اپنے کرتوت ہوندے نے، منحوس ساڈیاں اپنیاں زندگی دیاں غلطیاں ہوندیاں نے، اور پا دینے اسی دناں تے، مہینیاں تے، اور جناب مکاناں تے، دکاناں تے، انساناں تے۔ کئی لوگ تساں دیکھے اور سنے ہوں گے، یار اج سویرے فلانا بندہ پہلا میری دکان سے چڑھیا، ایڈا منحوس سے فرد کے کوئی گاہک وڑیا ہی نہیں۔ اے گلاں تسی سنتے ہو کہ نہیں؟ ہن بھاویں سویرے کم کوئی آپ نے پٹھا کیتا ہوئے تے رب نے یہ ناطقہ بند کر دیتا ہوئے تے پا اس بندے تے چھڑیا جڑا پہلا دکان وچ بڑھیا ہے۔ بھائی یہ وہی آئیے کہ وہ بندہ منحوس ہے، یہ کیویں پتا لگا کہ وہ منحوس ہے؟ اچھا مولوی جی میرا کاروبار ٹھیک نہیں، جدوں دی دکان میں لئی ہے نا ادوں دا میرے پلے ہی کھ نہیں رہا، بڑی کوئی منحوس تھان ہے، میں دکان نہ بدلنا؟ میں کیا دکان 100 بدل، جب تک تو اپنا آپ نہیں بدلنا تیرا کام چلنا نہیں۔ یہ جی اب بیاہ ہوندے نے نا سارے معاشرے دے اندر، یہ میں تمہیدی گلاں تاں تانوں دس رہا کہ اگوں جڑا مضمون بیان کرنا تانوں سمجھ آ جائے۔ مولوی جی جدوں دی اساں نوح لیاندی ہے نا بیاہ کے، ایڈی منحوس ہے جدوں دی آئی ہے ساڈے گھر برکت ہی نہیں رہی۔ اچھا نوح دا اگر پیندا نا ہاتھ تے او سب نو بنا چھڑدی ہے منحوس، ایڈی بڑھی منحوس ہے، انہیں سارے گھر دا اجاڑا بنا چھڑیا ہے، وہ سس نو منحوس بنا رہی ہے، سس نوح نو منحوس بنا رہی ہے۔ دکاندار گھاس نو منحوس کہہ رہے ہیں، کوئی مکان نو منحوس کہہ رہے ہیں، کوئی دکان نو منحوس کہہ رہے ہیں، کوئی انساناں نو منحوس کہہ رہے ہیں، کوئی جانوراں کو نحوست پکڑ رہے ہیں، کوئی دناں نو منحوس کہہ رہے ہیں، کوئی مہینیاں نو منحوس کہہ رہے ہیں۔ اور لوگوں میرا جملہ اپنے دل و دماغ سے لکھ کے لے جاؤ، رب کعبہ کی قسم یہ عقیدہ اسلام کا نہیں ہے، مشرکین مکہ کا عقیدہ ہے، کفار مکہ کا عقیدہ ہے۔ اور صرف کفار مکہ کا عقیدہ نہیں، یہ تو پہلا جنہیں بھی کافر اس دنیا چاہے نے جدو انہوں کے انبیاء انہوں کو لاؤندے، قرآن پڑھیا پیا 19واں پارہ پڑھ لو، 12واں پارہ پڑھ لو، سورہ ہود پڑھ لو، سورہ شعراء پڑھ لو، انہاں سورتاں دا قرآن دا مطالعہ کرو۔ میرے کو وقت زیادہ نہیں ہے تو میں ایسا پڑھ پڑھ کے تمہیں سنانا،
جدوں بھی کوئی نبی آیا نا قوم دے کول تے قوم نے پتہ کیا کہ جدوں ہن نبی دی گل قوم نہ منے تے رحمت ہوئے گی کہ عذاب آئے گا؟ عذاب ہی آئے گا نا. اور جدوں نبی دی گل جو قوم نے نہیں منی ٹھکرا دینی تے عذاب ہی ہونے، رحمت تے نہیں ہونی. موسیٰ علیہ السلام دی گل فرعونیاں نہ منی تے انہاں تے کئی عذاب آئے. رب نے طوفان بھیجیا، اللہ نے چڑیاں دا عذاب بھیجیا، جواں دا عذاب بھیجیا، مینڈکاں دا عذاب بھیجیا، خون دا عذاب بھیجیا. جدوں کوئی عذاب ہوندا تے فرعونیاں تے موسیٰ آ تیری نحوست ہے، تیری نحوست ہے، تو آیا تے ساڈے تے عذاب آئے نے. جیڑا نبی بھی آیا جدوں قوم نے اس نبی دی گل منن تو انکار کیتا، رب نے شکنجا جدوں کٹیا نا تے آندے نے اپنے نبی نو اے جی تہاڈی نحوست ہے، تسی آئے تے ساڈے تے سختیاں آئیاں، تسی آئے ساڈے اوتے پریشانیاں آئیاں، تسی آئے ساڈی پکڑ ہوئی. انج نہیں ایک قوم نے جدوں اپنے نبی نو ایک جملہ آکھیا نا تے میرے رب نے پھر جواب دیتا، فرمایا الا انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا يعلمون. اللہ فرماتے ہیں خبردار کوئی نبی دی نحوست نہیں، خبردار میرے نبی دے آن نال تواڈے تے شکنجے نہیں کرتے گئے. اے تواڈی نحوست تواڈے اعمال دی وجہ تو اللہ والوں آئی ہے، تواڈیاں کرتوتاں دی وجہ تو اللہ والوں آئی ہے، تواڈے اعمال دی وجہ تو اے نحوست رب والوں آئی ہے. ولکن اکثرهم لا يعلمون. لیکن اکثر لوگ اس بات نو نہیں جانتے. ہم آپ پٹھے کرتے ہیں، پھر جدو شکنجا کسیا جاندے تے پھر آندے نے جی تو منحوس ہے، فلانا منحوس ہے تے فلانا منحوس ہے. میں قرآن دیاں دو آیتاں ہور سناواں. اج جو بندے دی پکڑ ہوندی ہے، سختی ہوندی ہے، مصیبت ہوندی ہے، پریشانی ہوندی ہے، اے لوکاں دی نحوست دی وجہ تو نہیں ہوندی، مکاناں دی نحوست دی وجہ تو نہیں ہوندی، دکاناں دی نحوست دی وجہ تو نہیں ہوندی، انساناں دی نحوست دی وجہ تو نہیں ہوندی. اللہ پھر کاہدے تو ہوندی ہے؟ دو آیتاں قرآن دیاں سماعت فرما دو. ایک اتنے پارے تھی، ایک 5 پارے تھی. آواز ہوندی ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. دوسری آج 5 پارے دی مولا فرماندے نے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اپنے آئی گل آخی دے پہلی کی آخی ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. آج لوگ کئی قسم دیاں توجیہات بیان کر رہے ہیں. سیلاب کیوں آیا ہے؟ یہ پاکستان دا 75% حصہ ڈوب گیا ہے، پنڈا دے پنڈ ڈوب گئے ہیں، اور جناب علاقیاں دے علاقے رڑ گئے ہیں، لوکاں دے مکان رڑ گئے ہیں، لوکاں دے گھر تباہ ہو گئے نے، مال تباہ ہو گئے نے، لوگاں دیاں مجھاں گاواں بھیڑ بکریاں رڑ گئیاں نے، مر گئیاں نے، انسانی جاناں دا نقصان ہو گیا ہے. پنڈاں دے پنڈ اس وقت 8-8 6-6 فٹ پانی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. لوگ کھان پین تو مجبور اور بے بس اور لاچار ہو چکے ہیں. اللہ اے لوگ کئی آندے نے، کوئی آندا ہے ڈیم نہیں بنیا، کوئی آندا ہے انتظامات نہیں ہوئے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، پر ربا تو کی آنے فرمایا اے ڈیم نہیں بنیا، ایک سبب ہے. اگر بننے ٹوٹ گئے نا ایک سبب ہے، پانی پچھو زیادہ آ گیا ایک سبب ہے، لیکن میں دسنا کہ اصل وجہ کی ہے
بننا کیوں ٹوٹیا ہے؟ ڈیم کیوں نہیں بنیا؟ انتظام کیوں نہیں ہوئے؟ ربا کیوں؟ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی دے اندر تے سمندراں دے اندر، خشکی دے اندر تے دریاواں دے اندر، جنگلاں دے اندر تے نہراں دے اندر، پانیاں دے اندر تے خشکیاں دے اندر اے فساد برپا ہویا ہے۔ اللہ کعبے کو برپا ہویا ہے، فرمایا بما کسبت ایدی الناس، اے لوکاں دی اپنے ہاتھاں دی کمائی ہے، لوکاں دی اپنیاں کرتوتاں ہے، لوکاں دی اپنیاں بد عملیاں ہے، لوکاں دے اپنے بھڑے عمل نے، اے لوکاں دی اپنیاں کمائیاں دا نتیجہ ہے۔ اسی کدی انہاں نو زلزلیاں نال تہس نہس کر دینے ہاں، کبھی پانی غرق کر دینے ہاں، اے لوکاں دیاں بد عملیاں دی وجہ تو ہوندا ہے۔ ربا کیوں کرنا؟ فرمایا لیذیقہم بعض الذی عملوا، اسی چاہنے ہاں انہاں نو چنجوڑیے، انہاں نو ہلائیے جگائیے، لعلہم یرجعون، تاکہ اللہ کی طرف واپس پلٹ جان، تاکہ اللہ کی طرف رجوع کر لین۔ پر دیکھو حالات اے نے، لوگ ڈبے پے نے پر حالے بھی رب یاد نہیں آئے۔ جنہ علاقیاں دے سیلاب آیا نا، ان علاقیاں بھی حالے لوگوں نو رب یاد نہیں آیا۔ کچھ لوگ تے وہ نے جڑے ڈبے پے نے، کچھ لوگ وہ نے جڑے اس ویلے بھی اتنے لٹ مار کر رہے، اس ویلے بھی اوتھے جناب لوگوں کو کھو کھو کے کھا رہے ہیں۔ اللہ اللہ۔ دوسرا مقام قرآن دا رب نے کیا کیا 5 پارے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اور جو تانوں مصیبتاں پہنچیاں نے اے تواڈے اپنے ہاتھاں دی کمائی دی وجہ تو نے، جو تانوں پریشانیاں آوندیاں نے اے تواڈے اپنے اعمال دی وجہ تو آوندیاں نے، جو تواڈے تے تکلیفاں مصیبتاں آفتاں آوندیاں نے فبما کسبت ایدیکم، رب کہندا تواڈے اپنے اعمال دی وجہ تو ہوندیاں۔ یہ دونوں ہی آیتاں دس رہی نے جننے نقصان ہوندے نے بندے دے اپنے ملکات تو ہوندے نے، تے اے جڑے دناں نو منحوس بنائی ہوندے نے۔ سوموار کا دن بڑا برکت والا ہے، میں کہا ٹھیک ہے بڑا برکت والا ہے، پھر کی ہونا چاہیے؟ یہ اساں سوموار نو بچی کی شادی کرنی، کدی شادی سوموار نو طے ہو گئی ہے، ہفتہ تے اتوار جمعہ، ہفتہ اتوار گھر وچ ڈھولکی والی لت اتنے رکھ کے بہ گئی، ڈھولکی بج رہی ہے، رات کے 2 بجے تک گاؤن جاری ہے، میتیاں آ رہی نے جا رہی نے، بے پردگی اور بے حیائی کا خلاف ہے۔ خیر نال سوموار کا دن برکت والا دن، اسپیشل کینٹ وچوں فوجی بینڈ منگوایا گیا، 50,000 روپیہ دے کے آ رہے ہیں، انہاں اتنے بینڈ بجانا ہے، اتنے ڈھول بجانے، اتنے باجے بجانے نے، اور تو سوموار چھڈ کے جمعے والا دن بھی رکھ لے، میں کہنا تو اگے لگا جا، تو لیلۃ القدر دی رات بھی رکھ لے، رمضان دا مہینہ بھی رکھ لے، جدوں تو پت پورا کرنا اے ساریاں شریعت دیاں مخالفتاں تو کرنیاں نے، اوتھے برکت نہیں ہونی، نحوست ہونی۔ ایک قرآن سر سے رکھنے کی بجائے پاویں 5 قرآن رکھ لے سر سے، قرآن کے سائے چ بیٹی نو ٹورنا، اتنے برکت ہو سکتی؟ بولو، وہ سارے تے شیطانی کام اساں نال کیتے نا، برکت کنے ہوئے گی؟ نحوست تیرے اپنے اعمال کے اندر ہے،
کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی مکان، کوئی جگہ، کوئی انسان منحوس نہیں. جتوں تک مسئلہ ہے اس مہینے دا، سفر دے مہینے دا، یہ بھی ذرا سن لو کدھر سجیاں کھبیاں گلاں کی ٹائم سارا نکل نہ جائے. جیڑا مضمون میں سنانا چاہنا اے جنیاں گلاں میں تمہیں سنائیاں نے ان کی سمجھو ایک تمہید سی. آج جیڑا میں بیان تمہیں سنانا چاہنا اس مہینے کے متعلقہ خاص طور سے ذرا دھیان نال کان کھول کے سننا اور میرا ایک پیغام کتوں کتوں تک پہنچا سکو. اگے لوگوں کو پہنچانا اللہ کو توفیق عطا فرمائے. اب برائی کے خلاف بولیا کرو، رب تمہیں توفیق عطا فرمائے. جہالت کے خلاف بولیا کرو، اللہ تمہیں ہمت عطا فرمائے. آؤ ذرا سنو، نہ ڈریا کرو لوگوں کو، نہ ڈریا کرو برادری کو، نہ ڈریا کرو معاشرے کو، نہ ڈریا کرو انسان کو. کوئی کی آکھے گا، برادری کی آکھے گی، خاندان کی آکھے گا، رشتے دار کی آکھن گے، یار کی آکھن گے، محلے دار کی آکھن گے. وہ جیڑا جو مرضی کہندا رہے پرواہ نہیں، پرواہ کرتے عرش والے رب دی کر، مدینے والے مصطفیٰ دی کر صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سنو میرے نبی نے کی فرمایا. جیڑا میں تانوں شروع جملہ سمجھایا نا انہوں پلے بن لو. اے عقیدہ رکھنا سفر کا مہینہ منحوس ہے، فلانا دن منحوس ہے. اے عقیدہ رکھنا. ساڈے گھر کی چھت دے مولوی جی الو آ کے بہ گئے. کی بہ گئے؟ الو. ہائے ہائے ہائے. اور جویں دے ساڈے کم نے الو ہی بہنے نے، جویں دے ساڈے کم نے ساڈے تے سارے الو ہی مسلط ہوئے نے. کیوں جی؟ ساڈے تے سارے کون مسلط ہوئے نے؟ الو ہی. تاں تے باغ اجڑ گیا ہے. اے باغ محمد علی جناح نے بنایا، علامہ اقبال نے بنایا، بڑا کمال سرسبز بنایا. اینا الواں پھڑ کے اجاڑ چھڑے، مزید اجاڑی جا رہے ہیں. آج جن اتنے بیٹھے نے سارے الو جے یقین کر لو. جی تھی نہوست والے پاس آؤ تو تھوڑا تو سارا پاکستانی منہوس ہو گیا. انا للہ و انا الیہ. الو بہ گیا. ہن کی کریے؟ اچھا سیاںیاں سیاںی وڈیریاں وڈیریاں مائیاں یہ اپنی دھیاں نہ بنائیاں، یہ پیڑا ڈگ پوے تے پھر پراؤنا ہونا. ہاں پیڑا ڈگ پوے تے کون ہونا؟ پراؤنا ہونا. جی کان بنیرے تے بہ جائے تے پھر متے تے وٹ پی جاتا نا. ہاں نہیں کان بہ گیا ساڈے سویرے سویرے. تے جے الو آ جائے پتا جی مشرکین مکہ دا کیتا کی سی. وہ آدھے سن جدو بندہ کوئی زیادتی ظلم نال مر جاندا ہے نا، قتل ہو جاندا ہے، پھر او دی روح الو دی شکل میں جا کے بنیرے تے بہ جاندی ہے تے جدوں تک او دا بدلہ نہ لیا جائے وہ واپس نہیں جاندی. یہ روحاں دے واپس آن دا کیتا کنہاں دا سی؟ مشرکین. تے اج عاشق رسول آ سی تے ساڈا کی اے جمعرات نو بزرگ آوندے نے، جمعرات نو روح آؤندیاں نے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیڑی کیڑی گل بیان کراں تے کیڑی چھڈاں، کیڑی شروع کراں تے کیڑی مکاواں. انہاں دا کیتا سی الو دا آ کے بہنا. دا مطلب ہے ساڈا جڑا قتل ہویا ہے وہ روح ہن مضطرب ہے، بے چین چکر لاندی ہے بھی گھر تے میرا بدلہ کیوں نہیں لیندے پے. جنی دیر تک بدلہ نہیں لینا اونی دیر تک روح بھٹکتی رہندی ہے. اوے اے عقیدہ اج دے ہندوستان دے ہندواں دے، اوے اے عقیدہ پاکستان دے انہاں نام نہاد مسلماناں دے. انہاں دیاں بھی روحاں بھٹکدیاں رہندیاں نے. پر ساڈا عقیدہ ہے ساڈیاں روحاں انشاءاللہ علیین کتنے نے؟ علی. میرے نبی نے فرمایا مومنہ دی روحاں علیین میں تے بد نصیب کافراں دی روحاں اسفلین میں نے. ساڈیاں روحاں ایمان والیاں دیاں انشاءاللہ جنت دے اندر سبز پرندیاں دیاں بوٹاں. اسی نہیں کرے جالا نا کیتے تو من دے تو نہیں پھر اپنی روحاں دا کیتا ہندواں دا کیتا. اسی مسلمان
اچھا انہاں دا کیتا ہے الو آ کے بہ جائے تو روح کو مضطرب ہے، بے چین ہے، انہوں سکون نہیں۔ دوجا کیتا انہاں دا ہے وے اے بیماری ایک تو دوجے نو لگ جاتی ہے، ساڈا بھی کیتا ہے نا، بیماری ایک تو دوجے نو لگ جاتی ہے۔ پھر یہ بھی عقیدہ ہے کہ سفر کا مہینہ بڑا منحوس ہے، اور سانو پاکستان والوں نے عجیب ہی کام پھڑیا ہے، محرم وچ گوشت نہیں کھانا، سوگ دا مہینہ ہے، سفر وچ بھی نہیں کھانا، یہ نعوذ والا مہینہ ہے۔ محرم وچ اس واسطے شادی نہیں کرنی کہ وہ سوگ والا مہینہ ہے، سفر وچ اس واسطے نہیں کرنی کہ وہ منحوس مہینہ ہے۔ سب باطل نظریات میں باطل عقائد میں، نہ محرم میں شادی کرنا ممنوع ہے، نہ سفر میں شادی کرنا ممنوع ہے۔ میں قربان جاواں میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑیاں شادیاں کیتیاں نے نا، آپ دے ہر عمل وچ امت واسطے رہنمائی ہے۔ اما جی عائشہ صدیقہ کہو رضی اللہ تعالی عنہا، انہاں دی رخصتی ہوئی شوال دے مہینے چ، کیڑے مہینے چ؟ شوال دے مہینے چ۔ اللہ نے انہاں دے اس رخصتی دی وجہ تو بھی ایک رسم تروڑی۔ عرب کے لوگ شوال دے مہینے جب نکاح نہیں سن کرتے، رخصتی نہیں سن کرتے، آندے نے کسے ویلے اس مہینے چ طاعون دی وبا پئی سی، بیماری پئی سی، بڑیاں ہلاکتاں ہوئیاں سن، ادو تو لوگ شوال دے مہینے نو منحوس سمجھتے سن، اس مہینے چ شادیاں نہیں کرتے، نکاح نہیں کرتے، رخصتیاں نہیں کرتے۔ میرے رب نے آخیا سونیا تو اپنی بیوی نو رخصت کر کے اپنے گھر لیا تاکہ قیامت تک لوگوں کو پتا چل جائے کہ شوال دے مہینہ منحوس نہیں، اس مہینے چ رخصتیاں ہو سکتی ہیں، نکاح ہو سکتا۔ میرے نبی نے آپ محرم وچ نکاح کیتا اپنا۔ حضرات آؤ سنو روایات، سنو احادیث، سنو صحیح البخاری کی روایت ہے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے ہیں لا ادوا ولا تیرا ولا حامتا ولا سفرا وفر المجذوم کما تفر من الاسد۔ نبی علیہ السلام فرماندے ہیں او لوگوں سن لو، اے بخاری کی روایت ہے، آپ فرماندے ہیں لا ادوا کوئی بیماری متعدی نہیں۔ اور کون کہہ رہے ہیں؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا ادوا، ایسے ایسا کینسر نو متعدی بیماری بنایا ہے، اور کیسے آ جڑا پچھلا دن گزرے ہے کی سی جی وہ بیماری کرونا، انہوں اساں متعدی بنایا ہے، زکام اساں متعدی بنایا ہے، فلو اساں متعدی بنایا ہے، اے بخار اساں متعدی بنایا ہے۔ اب کل مینوں حالے پتہ نہیں کیڑا کہہ رہا سی، اے ایک بندے نو گھر وچ ہو جائے تے ہولی ہولی سارے نوں چڑھدا ہے، اے جناب اس بخار دی عادت ایک نو چڑھدا ہے پھر سارے نوں چڑھدا ہے۔ تے میں سوچن دیا سا آ مسلماناں دا حال ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لا ادوا، اے دا معنی ذرا دھیان نال سمجھیا جے، بذات ہی کوئی بیماری متعدی نہیں، بے ذات ہی، میں زمانہ سمجھانا جرا میں لفظ بولے ہے، بے ذات ہی کوئی بیماری متعدی نہیں۔ کی مطلب ہے؟ اپنے آپ کوئی بیماری کسی دوجے نو لگدی نہیں، اپنے آپ کوئی بیماری دوجے وال منتقل ہوندی نہیں، اپنے آپ کوئی بیماری ایک تو دوجے نو لگدی نہیں۔ اور پاویں ساری دنیا دی سائنس پہ آکھے، ساری دنیا دے ڈاکٹر پہ آخر انہاں دی بات انہاں دی ہوئے گی، ساڈے لئی حجت ہے، عرش والے دا قرآن ہے، آمینہ دے لال دا فرمان ہے۔ آپ فرما گئے لا ادوا، کوئی بیماری اپنے آپ دوجے نو لگدی نہیں۔ اللہ دے نبی لگ بھی جاندی ہے، او پھر کیویں لگدی ہے؟ فرمایا اے جدوں بھی لگدی ہے اللہ دے حکم نال لگدی ہے۔ کدے نال لگدی ہے؟ سارے بولو ہاں، کدے نال لگدی ہے؟ اللہ دے حکم نال۔ آج لفظ میں بولیا سی نا، بے ذات ہی، بے نفس ہی،
یعنی اپنے آپ بیماری وچ صلاحیت نہیں کہ ایک تو دوجے وال منتقل ہو جائے. ہاں اللہ دا حکم ہوندا ہے چل اینوں وی لگ جا, اینوں وی جدو اللہ دا حکم ہوندا پھر لگ جاندی ہے, اپنے آپ نہیں لگدی. تے ساڈا عقیدہ کی بنیا اپنے آپ ہی لگ جاندی. جنہ دا عقیدہ اے وے کہ اپنے آپ ہی بیماری ایک ولو دوجے وال منتقل ہو جاندی ہے, خدا را اپنا عقیدہ صحیح کر لو. ایسا نہ ہوئے کہ قیامت والے دن تسی پھڑے جاؤ ایسے گل تو. یاد رکھو کوئی کم اللہ دے حکم تو بغیر ہو سکتا نہیں ہو سکتا. لا ادوا, کوئی بیماری بے نفس ہی متعدی نہیں, کوئی بیماری اپنے آپ کسی دوجے نو لگتی نہیں. ہاں اللہ کا حکم ہوئے تے پھر لگ سکتی ہے. اللہ کے حکم تو بغیر بذات خود ایک بیماری میں صلاحیت نہیں کہ کسی دوجے وال منتقل ہو سکے. دوسری گل نبی پاک فرماندے نے ولا تیارا, اور لوگوں کوئی شے منحوس نہیں, کوئی شے بھی منحوس لا تیارا, کوئی شے منحوس نہیں. ولا حامتا, اوے الو دا بہنا نحوست نہیں, الو دا بہنا نقصان نہیں, الو دا بیٹھنا پریشانی نہیں, الو دا بیٹھنا غم نہیں. لا حامتا, الو آ کے بہ جائے پریشان نہیں ہونا, الو آ کے بہ جائے نقصان دی دلیل نہیں سمجھنا, الو آ کے بہ جائے تے دکھ پریشان نہیں ہونا. اور اللہ دے نبی اور کی فرمایا ولا سفرا, اس سفر دا مہینہ بھی منحوس نہیں, سفر دا مہینہ بھی بولو منحوس نہیں. ایک کون فرما گئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک فرماندے نے سفر دا مہینہ منحوس. اج جڑا آکھے جی نہیں جی اور ساڈے وڈیرے آکھ کے نہیں, بھائی تیرے وڈیریا تے وہی اترتی سی, تیرے وڈیرے اللہ دے نبی فرمان اللہ, تیرے وڈیریا نو کو رب دے آپ آ کے ڈکیا. وحی دا سلسلہ جناب محمد رسول اللہ سے بند ہو چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرما گئے چار گلا اس حدیث چاہیے نے, کوئی بیماری متعدی نہیں, کوئی شے منحوس نہیں, کوئی الو کان یا کوئی اور شے پنیرے سے آ کے بہ جائے تو کوئی ٹینشن نہیں, اور کوئی سفر کا مہینہ بھی منحوس نہیں. ایک روایت سنی جی. اچھا اس روایت کے آخر سے نا کچھ لفظ آئے نے, میں انہوں لفظوں کی وضاحت ضروری سمجھنا, کیونکہ بعض لوگ حدیث کا مطالعہ رکھتے ہیں وہ پھر بعد چاہتے ہیں جی تساں فلانی گل بیان نہیں کی تھی. اصل کے اندر ساڈا مقصد ہوتا ہے جی مطلب کی بات ہے وہ سمجھائی جائے, لیکن میں نہ بھی گل سمجھا دیا. اس حدیث کے آخر سے میرے نبی نے یہ فرمایا ہے کوڑ جس بندے نو پیا ہوئے مجذوم جنوں کوڑ دا مرض ہوئے, فرمایا اس بندے کو انج نس جی شیر نو ویخ کے نس لے. کی مطلب ہے کہ کوڑ والے دے کول بہنا نہیں, کوڑ والے دے کول جانا نہیں, کوڑ والے نو اپنے کول بٹھانا نہیں. ایک اور حدیث, ایک بندہ آیا میرے پیغمبر علیہ السلام کو بیعت کرنے واسطے, ہے کوڑا سی اور کوڑ دا مرض تھی. تے نبی پاک نو پتہ لگا تے آپ نے فرمایا انہوں پیغام دے دیو تیری بیعت ہو گئی ہو, پھر واپس ٹر جا, ساڈے کول نہ آوی. اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک کوڑے نو میرے نبی نے نال بٹھا کے کھانا کھلایا, نال بٹھا کے کی کھلایا, کھانا کھلایا. ہن دو روایت ہے وہ بھی صحیح ہے, وہ بھی صحیح ہے. یہ مطلب کی ہے, یہ مطلب سمجھو. ایک دے مطلب ہوے جیڑا میں پڑھ کے آیا تو دسن لگا کہ نبی علیہ السلام نے اس واسطے کوڑے کے متعلق فرمایا کہ کوڑے کو نہ بوو یا کوڑے نو اپنے کول نہ بٹھاؤ, جنوں کوڑ دا مرض ہے او دے کول قریب نہ جاؤ. ایک تے اے دی وجہ اے وے جڑی کتاباں والے لکھی ہے کہ اگر تسی کوڑے دے کول بوو گے او دے کول بیٹھو گے کول بٹھاؤ گے
تے او دے تو تانوں ہوئے گی نفرت. بیماری دی وجہ تو تواڈے دل وچ کی پیدا ہوئے گی؟ نفرت. تے کسی مسلمان آدمی دے بارے دل وچ نفرت پیدا کرنا مناسب نہیں. یہ تو نفرت پیدا ہوئے گی تسی اونوں برا سمجھو گے, اونوں غلط سمجھو گے, گندا سمجھو گے. یہ چیز مناسب نہیں. اس واسطے فرمایا کوڑے تو نس جاؤ, کوڑے تو دور رہو, تاکہ تہاڈا دل او دے متعلق بغض کینہ او دے وچ پیدا نہ ہوئے. ایک معنی جڑا میں ہور تانوں سمجھانا چاہنا, اصل دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام نے ایک گل کہہ کے میرے تہاڈے ایمان دی حفاظت کیتی ہے. کی کیتی ہے؟ ایمان دی حفاظت. بولو کیویں کیتی ہے بھلا؟ میں جو یا تہاڈے جو کوئی کسی کوڑے دے کول بیٹھ جائے, اتفاق نال اونوں کوڑ دا مرض لگ جائے, کوڑے کول بیٹھن تو بعد اونوں کوڑ دا کی لگ جائے, بولو تو انہیں کی آخنا ہے؟ کی آخنا تو بلا؟ انہیں آخنا وہ دے کول بیٹھا سا تو مینوں بھی لگ گیا. اج جویں اسی آنے ہیں آج کرونا فلانے نو بھی ہو گیا, کوئی وہ فلانے کول بیٹھا تھا نا انہوں کرونا سی تو مینوں بھی ہو گیا. او فلانے کینسر والے کول بیٹھا تھا نا تو مینوں بھی ہو گیا. او فلانے فلو والے کول بیٹھا تھا نا تو مینوں بھی ہو گیا. فلانے بخار والے کول بیٹھا تھا نا تو مینوں بھی ہو گیا. ہن عقیدہ یہ بن گیا ہے کہ مینوں زکام لگا, بخار ہویا, فلو ہویا, کینسر ہویا, کوڑ ہویا, ایک کرونا ہویا فلانے دی وجہ تو. یہ مطلب ہے کہ یہ عقیدہ رب سے نہیں رہا. بے ایمان بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ اور بن گیا نا بے ایمان. ایک واسطے میرے نبی نے فرمایا کوڑے کو دور رہو تاکہ وہ دے ملاقات تو بعد اگر تمہوں کوڑ لگے تو کم از کم تہاڈا ایمان بچیا رہے, ایمان خراب نہ ہوئے. میرے نبی نے ساڈے ایمان کی حفاظت کی ہے. ان میرے نبی فرما چکے ہیں لا ادوا, کوئی بیماری متعدی نہیں, ولا سیرا, کوئی شے منحوس نہیں, ولا سفرا, کوئی مہینہ سفر دا منحوس نہیں, ولا فرمایا ولا سفرا, سفر دا مہینہ بھی منحوس نہیں. اے میرے نبی فرما چکے ہیں. آؤ میں اگے کو اور روایت سناواں. ایک ہی روایت تھی, ایک مزید وضاحت میں تمہیں سنا دیا. یہ بھی روایت صحیح البخاری دی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ادوا ولا حامتا ولا سفرا, کوئی بیماری متعدی نہیں, کوئی سفر دا مہینہ منحوس نہیں, الو دا بیٹھنا کوئی منحوس نہیں, کوئی پریشانی والی گل نہیں. تے ایک دیہاتی کھلو گیا ہے جی, ایک پنڈ دا بندہ کھلو گیا, عربی کھلو گیا, ہم یا رسول اللہ فما بال الابل تکون فی الرمل لکانا الزبو فیقال البعیر الاشرب فیجر بها. اللہ دے نبی ایک گل سے دسو. فرمایا ہاں اللہ دے نبی اسی وینے ہاں ایک خارش زدہ اونٹ, خارش زدہ اونٹ, او اونٹاں دے ایچر دے وچ آوندا ہے. ایک خارش زدہ اونٹ جنوں خارش دی بیماری پئی ہے او ایچر دے وچ آوندا ہے. او دے آن تو بعد سارے ایچر نوں ہی خارش شروع ہو جاندی ہے. سارا ایچر دا جڑی اس مرض دا مبتلا ہو جاندا ہے, اس مرض دے نال جناب دوچار ہو جاندا ہے. اللہ دے نبی تسی جاندے ہو بیماری متعدی نہیں, اساں من لیا بیماری متعدی نہیں, پر ایک گل دی سمجھ نہیں آئی. ایک خارش والا اونٹ ایچڑ وچ آوندا ہے, سارا ایچڑ خارش زدہ ہو جاندا ہے. ایدا کی سبب ہے؟ ہن ایدا جواب ذرا سن لیا جے تے اپنے ایمان درست کر لو. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اچھی آگیا کرو ذرا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تسی درود نہیں نہ پڑھتے ہو تو میں تو نہ پڑھیا کرو, پڑھیا کرو. آپ پچھلے دن ایک بھائی آیا جمعہ پڑھن, بھائی کسی دوجے پاسوں آیا, انہیں بعد جا کے کسی نو بیان دیتا ایویں ہی لوگ آندے نے اہل حدیث جڑے نے درود نہیں پڑھتے. میں تے جمعہ پڑھ کے جنہ درود وہ پڑھتے نے دوجے پڑھتے ہی نہیں.
الحمدللہ کہو اوے اسی درود پڑھنے ہاں تے مسنون پڑھنے ہاں. پڑھو ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس واسطے درود پڑھنے تے کنجوسی نہ کریا کرو. میرا ایک کہنا ہے میں حدیث پڑھیا ہے جڑا آپ علیہ السلام دا نام سن کے درود نہیں پڑھتا فقیر ہو جاندا ہے, لعنتی ہو جاندا ہے, ذلیل و رسوا ہو جاندا ہے, نک دا خاک لوٹا ہو جاندا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن عاد الاول. اور آپ فرماندے نے پوچھن والے ایک اونٹ خارج والا آیا سارا انجر خارج والا ہو گیا ہے تو نے اے دے تو نو خارج لگی ہے. میں پوچھنا فمن عاد الاول پہلے نو خارج کنے پائی کیوں جی اجل نو تے پائی اے دے تو تے پہلے نو کنے پائی آندا جی اللہ نے پائی تے فرمایا انہاں نو بھی اللہ نے پائی. اے مینو ایک کرونا ہو گیا تے اینو کدے تو ہویا آ کئی کرونے دے دناں چ 6 مہینے گھروں باہر نہیں نکلے. پتا جی 6 مہینے کا سامان سٹاک کیتا ہے باہر نہیں نکلنا کرونا ہو جائے انہوں نے اندر بیٹھیا ہو گیا. لایا کرونا سب سے بےمانہ عقیدہ بنا اللہ تو علاوہ نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے نہ کوئی نفع دے سکتا ہے. نفع نقصان کا مالک تے کون ہے؟ اللہ. اللہ کوئی نہیں اللہ تو سوا. بیماریاں وہ ولوں ہوندیاں نے شفاواں وہ دیندا. ہاں نقصان بھی وہ ہوندے نے پر سبب تیرے اپنے کرتوت بنتے ہیں تیرے اپنے اعمال بنتے ہیں. مہینے نہیں بنتے دن نہیں بنتے جگہ نہیں بنتی مکان نہیں بنتا عورتیں نہیں بنتی انسان نہیں بنتے تیری اپنی کرتوتاں پھیلاندیاں نے پھر تیرا نقصان ہوتا ہے. یہ قرآن کہہ گیا میں شروع جائے پڑھ چڑی نے. آگے سنو ایک جڑی روایت سنا لگا نا یہ ایک لفظ اضافہ ہے. یہ روایت صحیح مسلم دی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوا ولا حامدا ولا انوا ولا سفرا. مینو رب نے جی بڑے چنگے دیتے ہیں ادھا جمعہ میرے نالے پڑھا چھڑتے ہیں. ویکھا جو ہوں بھی میں گل پوچھنی ہے نا من دس چڑنی ہے انشاءاللہ. لا ادوا نبی پاک فرماندے نے کوئی بیماری متعدی بے نفس ہی متعدی نہیں ولا حامتا الو آ کے بہ جائے تے کوئی ٹینشن کوئی مسئلہ نہیں بھاویں 10 الو آ کے بہ جان اڑا چھڑو. ایک دن ایک فون آیا ایک بہن پہ پوچھے مولوی جی ساڈے کرو الو دا پر نکل آیا. کی نکلا ہے؟ الو دا پر. سے ہون کی ہوئے گا؟ میں کیا ہونا کی ان چوکے بال پھڑ چھڑو. پھر جی ٹینشن والی گل کہڑی نہیں سنیا میں کہ سنیا جی جو رہن دو یہ باہر سٹو آیت الکرسی پڑھو تے آخری کل پڑھو اللہ لا خیر چلا. فرمایا لا دعا کوئی بیماری متعدی نہیں بلا حامتا الو دے اور نال کوئی نقصان نہیں بلا نوا ولا نوا. ہوں میں ذرا ترجمہ کر لگا ذرا تو ہمیں دسنا ہے. عرب کے لوگ آتے سن آ ستارا ایتھے آیا میں تے میہ وسیا ہے. آ ستارا ایتھے آیا تے میہ وسیا ہے. آ تارا ایتھوں ایتھے ٹریا تے میہ وسیا ہے. اسی کی جانے ہیں بدل چڑھے نے کتنوں پنجابی کا دسو نا پہاڑ والے پاس بدل چڑھے نے تے میہ وسنا ہے. وہ آدھے نے آپ تارا اتنے آیا تے میہ وسنا. یہ آدھے نے پہاڑ والے پاسوں بدل چڑھے نا تے میہ وسنا. ایمان نہ دسو کئی بار پہاڑ والے پاسوں بدل چڑھن سے لنگ جاتے ہیں نا سکے سکے ہی پتہ لگا تیرا عقیدہ کھوکھلا ہے تیرا عقیدہ خراب ہے. میہ کتنے وسنا کدو وسنا کنا وسنا صرف رب جانتا ہے رب تو علاوہ کوئی نہیں جانتا. ایسے کام والی سرکار نہیں وسائی ہوتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون.
میں اپنے کنا نال سنیا ہے، اللہ معاف کرے، کئی بدبخت آندے او جی کاواں دی سرکار نے نہیں پایا۔ اے گل دساں، سندھ دے اندر ایک جھیل ہے بڑی وڈی، پتہ نہیں کی نام دا، منچر جھیل کے اتنا کر کے او بھر گئی ہے تے آندے نے جے ڈلی تے 7 شریف رڑ جانے، بابا لال شہباز رڑ جانا، انہوں نے ہن فکر پی گئی ہے، آندے نے دوجے پاسے بننا بنو پنڈ کو 50 کو رڑ جاندے خیر سمجھا بابا لال شہباز نہ رڑے، وہ جیڑا پاکستان پورے نو تھم دے کے بیٹھا وہ سلام نہیں رکھ سکتا، انہوں بچان واسطے تو بننے پیا پڑنا ہے، اور تیری عقل کتنے ٹر گئی ہے؟ ہوں لال شہباز تینوں سندھ چوٹ کے سرحد میں کئی مدد نو پہنچ رہے ہیں، کیونکہ اسلام نو ڈکا نہیں مار سکتا۔ پتہ لگا یہ سارے کام کدے ہاتھ چ نے؟ کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی نبی، کوئی مولوی، کوئی آلہ، کوئی ادنا، کوئی زندہ، کوئی مردہ، اور کسی نو کوئی فائدہ دے سکتا نہیں، دے سکتا نہ نقصان دے سکتا، نہ میں نقصان کا مالک تے اللہ وحدہ لا شریک۔ آندے نے پرلے پاسیوں پن دیو بنا لال شہباز نہ رڑے، اینو بچا لو، وہ تانوں بچاندا تسی اونوں بچاندے ہو۔ کیوں جی ایسے کمے لگے ہو نا، وہ تانوں بچاندا ہے تسی اونوں بچاندے ہو، واہ واہ کام شروع کیتا ہے، انا للہ ہے۔ نبی پاک کی فرمانا ہے لا نوا کسے تارے دے چڑھن نال می وسدا، پہاڑ پاسوں بدل چڑھن نال ضروری نہیں کہ می وس جائے، اے رب دیاں مرضیاں نے، جتھے جنہ چاہے جدوں چاہے می پا چھڑے، اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جے جاندا کتھے جنہ کس حساب نال می پینا ہے۔ اے تے قرآن وچ بھی لکھیا ہے نا، اللہ نے قرآن وچ آکھیا ہے ان اللہ عنده علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ فرماتے ہیں 5 شیواں ایسیاں نے جنہ دا اللہ تو علاوہ کسی نو علم، اللہ کیڑیاں کیڑیاں؟ فرمایا قیامت دا رب تو علاوہ کسی نو علم کوئی نہیں جے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ بارش کدوں کتھے کنی آنی ہے اللہ تو علاوہ کوئی جاندا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ماں دے ڈھیڈ وچ جڑا بال ہے منڈا یا کڑی ہے، انہیں نیک جمنا ہے کہ بد جمنا ہے، صحیح جمنا ہے کہ ناقص جمنا ہے، رب تو علاوہ کوئی جاندا نہیں جے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ فرمایا وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ غَدًا، انہیں کل بندے نے کی کمانا ہے یہ بھی کوئی جاندا۔ رات نو کنجیاں سرانے تھلے رکھ کے سوندا ہے، سویرے میں اٹھ کے 5 لاکھ روپیہ فلانے کولو لینا ہے، 10 لاکھ فلانے کولو لینا ہے، 20 لاکھ فلانے کولو لینا ہے، تے سویر ہوندی ہوئی نہیں مسیحی اعلان ہو جاندا ہے، کوئی نہیں جانتا کل کی کمانا ہے۔ 5ویں گل کیڑی ہے؟ بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا کہ کتھے انہیں مر جانا ہے، کتھے مر جانا ہے۔ لوگ نکلتے ہیں میں چلے ہاں جی یورپ چلے ہاں، سالاں لے کو رزق کمان، مہینے بعد ڈیڈ باڈی واپس آ جاتی۔ میں نہ تو رزق کمان نہیں گیا، مرن گیا، اتنے لکھی سی رب نے آخیا کر، اتنے جا کے مر جتنے تیرا ویلا لکھی ہے۔ کوئی نہیں جانتا موت کتنے ہونی ہے، بارش بھی رب تو علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس واسطے یہ عقیدہ رکھنا ستاریاں نال کہ بارش ہوندی ہے، یہ عقیدہ کفری ہے، یہ عقیدہ نہیں رکھنا۔ فلانے پاسے بدل چڑھے میں بارش بسنی ہے، نہیں رکھنا۔ عقیدہ کی رکھنا ہے بارش کنے پانی ہے، کنی پانی ہے، کدوں پانی ہے، کتنے پانی ہے، رب تو علاوہ کوئی جانتا نہیں جانتا۔ اور اگے کی فرمایا میرے نبی نے ولا سفر، اور لوگوں سفر کا مہینہ بھی
منحوس نہیں گئے. اے میرے پیغمبر نے وضاحت فرما دیتی نے. ہن چونکہ وقت ختم ہوندا جا رہا ہے میں ایک روایت سنا کے نا بات نو ختم کرا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہو رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے قال الطیرۃ شرک ثلاثا. 3 دفعہ میرے نبی نے فرمایا. کتنی بار؟ 3 بار. کی فرمایا؟ الطیرۃ شرک الطیرۃ شرک الطیرۃ شرک کہ کسی شے نو منحوس سمجھنا شرک ہے. کسی شے نو منحوس سمجھنا. یہ کون فرما رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ روایت ابو داؤد دی ہے اور سندن صحیح روایت ہے. الطیرۃ شرک. اور منزل نو منحوس سمجھن والے ہو، سفر نو منحوس سمجھن والے ہو، دکاناں نو منحوس سمجھن والے ہو، عورتاں نو منحوس سمجھن والے ہو، مکاناں نو منحوس سمجھن والے ہو، جانوراں نو منحوس سمجھن والے ہو، تے اپنے آپ نو مباحث سمجھن والے ہو، مسلمان سمجھن والے ہو. میرے نبی دا فرمان یاد کر کے لے جاؤ. الطیرۃ شرک الطیرۃ شرک الطیرۃ شرک. کدا کی دائے وے فلانا نقصان فلانے دی وجہ تو ہویا ہے، اونے اس فلانے نو رب نال شریک بنا دیتا ہے. نوسط سمجھنا شرک ہے. نوسط سمجھنا سارے بولو شرک ہے. نفع نقصان کدی ہاتھ وچ نقصان دیندا تے کون ہوندا؟ تیری وجہ تو وے دینا رب ہے. تو نے فلانے نے دیتا ہے، یہ مطلب تو اللہ نال انہوں شریک بنا دیتا ہے. شرک کیتا ہے. ایتھے بڑے بڑے مواحد پکے نمازی وڈے مسلمان اے شرک کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اللہ سانو محفوظ فرما رہے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر کبھی دل میں یہو جہا خیال آ جائے نا، آ ہی جاتا ہے نا بندے دے دل میں خیال آ ہی جاتا ہے یار فلانا کام انج ہویا نا تے او دی وجہ تو ہو سکتا ہے انج ہو گیا ہوئے. نہیں، خیال اگر کبھی آ جائے نا انج دا تے فوراً ایک دعا پڑھنی ہے. اللہ دے نبی کیڑی فرمایا فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُم مَّا يَكْرَهُ. یہ ابو داؤد دی روایت ہے، صحیح روایت ہے. جدو تواڈے وچوں کوئی ایسی چیز دیکھے جڑی انہوں پسند نہیں تے وہ کہندا ہے تے آندا اے کم نہیں سی ہونا چاہیے، وہ دل میں خیال آ گیا پتہ نہیں ہو رہے فلانے دی وجہ تو نہ ہو گیا ہوئے، فرمایا فوراً فلیقل اے دعا پڑھے اللہم لا یأتی بالحسنۃ الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوة الا باللہ. اے دعا پڑھے فوراً. یہ معنی پتہ کی ہے؟ اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت حسنات الا انت. اللہ جنیاں بھی اچھائیاں ہوندیاں نے تو ہی لیاونا ہے، جنیاں بھی بہتریاں ہوندیاں نے تو ہی لیاونا ہے. ولا یدفع السیئات الا انت. جنیاں بھی برائیاں دور کرنا ہے، شر دور کرنا ہے تو ہی کرنا ہے. اللہ اچھائی ہوندی ہے تے تیرے والوں ہی ہوندی ہے، جے شر تے نقصان نو دور کرنا ہے تے تو ہی کرنا ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ نیکی دی طاقت بھی تیرے کولوں ہی ملدی ہے، برائی تو بچن دی قوت بھی تیرے کولوں ہی ملدی ہے. نہ ایک اور بھی گل یاد کر لیا کرو اگر خیال آ جائے نا تے نبی پاک دی دعا یاد کر لیا کرو. اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہ جنوں تو تے میں ڈک کوئی نہیں سکدا، جنوں تو ڈک دے میں انہوں دے کوئی نہیں سکدا. اللہ ایک روایت سنو تے بات مکاما. میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میری امت کچھ لوگ ہون کے جنہاں نو اللہ بغیر حساب تو جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا. اللہ مینوں تانوں نہ شامل فرما دے. بغیر حساب تو جنت کا داخلہ اللہ عطا فرمائے گا. نبی پاک فرماندے نے
قیامت میں جدو امت آ رہی ہوگی وہ اگے کے ہون گے بغیر حساب تو اللہ جنت کا داخلہ انہوں نے نصیب فرمائے گا. صحابی اندر اللہ کے رسول وہ ہیں کون؟ انہوں کی نشانیاں کی ہیں؟ میرے نبی نے 4 نشانیاں بیان کی ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ فرماتے ہیں لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون. فرمایا پہلی نشانی انہاں دی ہے لا یسترقون مطالبہ کر کے کہہ کے کسی کو دم نہیں کرواندے. حالانکہ دم کروانا جائز ہے پر کہہ کے کسی کو دم نہیں کرواندے. اونج اپنے آپ کو کر دے تو کوئی گل نہیں, کہہ کے کسی کو دم نہیں کرواندے. نمبر 2 ولا یکتوون ایک طریقہ علاج ہے لویا گرم کر کے داغ کے جسم نو ساڑ کے انہوں خون بند کرنا. فرمایا لا یکتوون ایک جسم نو داغ کے علاج نہیں کر دے. 2 گلاں ہو گئی کہہ کے دم نہیں کرواندے, داغ کے علاج نہیں کر دے. نمبر 3 ولا یتطیرون کسی شے نو منحوس نہیں سمجھدے. جردا میں نہیں لب جانیاں تو ایسے سارے کام کر کے شرکی عقیدے بنا کے سمجھی بیٹھا ہے میں تو جنت لب جانی ہے. ولا یتطیرون فرمایا ہے جڑے بغیر حساب تو جنت پہ جان والے نے ایک کسی شے نو منحوس نہیں سمجھتے. ربا کر دے کی نے فرمایا والا ربہم یتوکلون ہر کم وچ بھروسہ رکھتے ہیں تے اللہ وحدہ لا شریک دے رکھتے. اے 4 گلاں کہہ کے دم نہیں کراندے. نمبر 2 داغ کے علاج نہیں کرتے. نمبر 3 کسی شے نو منحوس نہیں سمجھ. نمبر 4 بھروسہ کیدے تے اللہ سے کرتے ہیں. فرمایا اے نشانیاں والے مسلمانوں اللہ بغیر حساب تو اپنی جنت کا داخلہ عطا فرمائے. اس واسطے آج تو بعد کسی شہر منحوس اور یاد رکھو گے نا یہ سبق اپنی اولاداں نو بھی یاد کرا جایا جے. اج تو بعد کسی شہر منحوس جدو نقصان ہوے ایتھے دیکھنا ہے اندر میرے وچ کیڑی نحوست ہے. اپنے اندر دیکھنا ہے اندر کوئی نحوست ہے جی وجہ تو نقصان ہو رہا ہے اس نحوست نو لبو. اے جڑیاں باہر بنائی پھرتے ہو چھڑ دیو یہ عقیدہ درست نہیں. اللہ میں نے تانوں کتاب و سنت عمل دی توفیق. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسولہ. ایک تے بھائی دعا دی درخواست ہے ساڈے پائی والے اون اٹھ کے نہ کیا ہے انہاں دے والد صاحب تے ساڈے ساتھی نکاری مزمل صاحب انہاں دے سسر وفات پا گئے نے پرسوں. دعا کرو اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے. اللہ تعالی انہاں نو اپنی جنت وچ اعلی مقام عطا فرمائے. اور بھی جڑے دنیا تو جا چکے ہیں اللہ سب مومن مسلمان انہاں دی مغفرت کرے اور جنت وچ اعلی مقام عطا فرمائے. سوال ایک بندہ یا بندی کسی دوسرے بندے یا بندی کے ساتھ ناراض ہے اور وہ جو ناراض ہے فوت ہو گیا اور جس سے وہ ناراض ہے اس کی ریاست میں کیا معاملہ ہوگا؟ جڑا ناراض تھی یہ انہوں نے احساس ہو گیا تو اللہ کو دے واسطے استغفار کرے. امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس استغفار کی برکت نہ دعاؤں معاف کر دے گا. ایک اور سوال بھی ہے جی میری بہن فوت ہو گئی وہ واسطے دعا کریں. اچھا اس کی شادی نہیں ہوئی تھی وہ واسطے دعا کرو جنی کر سکتے ہو یا وہ نام کا صدقہ بھی کر چھڑو وہ بھی انشاءاللہ انہوں فائدہ دے گا.
سالگرہ منانا کیسا ہے کہ کیا شریعت ہے؟ نبی پاک نے کبھی نہیں منائی، نہ کسی صحابی نے کبھی منائی ہے، نہ کسی تابعی تبع تابعی، نہ ہی چواں امامہ جو کسی امام نے منائی ہے۔ تو تسی ہو رہے کتوں دین لے آندا ہے سالگرہ لا تانوں مبارک، جیڑا دین رسول اللہ تو ٹر کے صحابہ تابعین تبع تابعین اتباع تبع تابعین ائمہ دین محدثین انہاں دے ذریعے ساڈے تک پہنچیا ہے، اس دین وچ سالگرہ منانا ثابت نہیں۔ اچھا ایک اعلان ہے، اے میں ایسیاں دے اوتے نا پیپر لائے نے، میں آخیا ذرا اے سی دی ٹھنڈی ہوا تانوں آئے نالے پیپر بھی پڑھو۔ 73,576 روپیے بل آ گیا ہے، کنا 73,576 روپیے، 74 ہی کر لو۔ یہ اج آخری تاریخ ہے، میں بھی نہیں جمع کرایا، میں کہ میں کتوں کراواں؟ ہاں جی میں ہن کتوں کراواں؟ یہ ہن بل جمع کرانے نے اج شام تک، نہیں تے جرمانہ پی جائے گا۔ وہ سود ہے کہ یہ بل انشاءاللہ تساں سارے دے کے جانے نے، کہو انشاءاللہ، ذرا گج کے کہو انشاءاللہ۔ تے اے ہن جیباں وچ لیا کرے اج میں تے انشاءاللہ دے کم رکھو۔ آپ بٹ صاحب باہر بیٹھے نے تے انہاں تانوں جان کوئی نہیں دینا، اللہ دی رحمت ہے۔ میں کیا چلو اعلان کرنے ہاں، جے تے بھائی بل ہو گیا ادا تے کل تو اے سی پھر چلا لاں گے انشاءاللہ، ہم پتہ ہوگا پیسے آؤندے نے، میں خیر چلے تے جے بل میں طالب علماں دے پیسے جو دے رہا تے پھر طالب علماں دا حق چوک ہے، میں انہاں دا حق نہ مارا، پھر اے سی نو بند کر چھڑنے ہاں، بس ٹھیک ہے پکھے تھلے الحمدللہ۔ دیکھو یہ جیڑا تسی دے کے جاندے نا مسجد واسطے، ایک الگ کھاتا ہے، ایک طالب علماں دا کھاتا ہے جیڑا مہینے دا تقریباً کوئی 3 لاکھ روپیہ بنتا ہے، بچیاں دیاں روٹیاں کھادن، وہ دے اندر پھر استاداں دیاں تنخواہاں اور دیگر جڑے معاملات نے وہ سارے میرے ملا کے وہ 3 لاکھ روپیہ یہ مدرسے کا خرچہ ہے۔ یہ لوگ طالب علم سے جڑا دے کے جاندے نے، ہن وہ میں سارا کٹھا کر کے دل دئیاں وا تو میں بھی اللہ کو جواب دے رہا نا۔ اس واسطے میرے بھائیو اللہ تمہیں جزائے خیر دے، یہ بل ضرور جمع کروا کے جایا جائے تاکہ شام تک اسی ادا کر سکیں، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ انشاءاللہ آپ دیکھو نا جی ماشاءاللہ بچہ 10,000 روپیہ لے کے لو، باقی رہ گیا 60,000 نہیں کنا 63۔ بھائی فخر گجرات بھی آیا ہوئی ماشاءاللہ الحمدللہ، اے میرا ویر فخر گجرات، میں پیار نہ گجرات ہے تو نہ یہ فخر ہے، میں نا فخر گجرات۔ ہاں جی یہ سارے ساتھی بھرپور تعاون کر کے جائے، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ اے ماواں بہناں بھاویں انہاں دا اے سی اج تک نہیں چلیا پر چلو تعاون تسی بھی کر جائے، تواڈے کچھ لگتے لگانے تھلے بھی بیٹھے نے، اللہ وی تانوں بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ لوگوں کتے حوصلے والیاں نے، انہاں دا اے سی چلیا ہی نہیں تے پھر بھی صبر کر کے بیٹھیاں نے، اللہ تانوں وی جنت دیاں ٹھنڈکاں نصیب فرمائے تے اے تعاون ضرور بھرپور کر کے جایا جائے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ باقی مدرسے دا اعلان میں کی کرنا ہے، اور میں پچھلے جمعے اعلان کیتا سی کہ پکھے لوانے نے، تو مینوں بعد جو میرے ساتھی کہنے لگے جڑا تھلے فرشاں تے پتھر لگنا وہ تہاں ذکر ہی نہیں کیتا، 5 لاکھ کا خرچہ تے پتھر دا بھی، میں کہ وہ مینوں یاد ہی نہیں رہا، یعنی کوئی 5 لاکھ روپیے کا خرچہ پتھر کا بھی ہے جڑا فرشاں تے لگنا ہے، تے انشاءاللہ اللہ دی رحمت نال تعمیر مکمل ہونی ہے، اللہ وی تانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ چلو بہ جاؤ، باقی دا بار بٹ سانوں دیکھ رہے جو انہوں نے بھی تو حوصلہ ہوگا انشاءاللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ بیمارانو صحت کاملہ عاجل نصیب فرما، اللہ جڑے فوت ہو گئے نے انہاں دی مغفرت فرما، اللہ جڑے دنیا تو جا چکے نے کروٹ کروٹ جنت وچ اعلی مقام عطا فرما، اللہ میرے سمیت سارے بیمارانو شفا کاملہ عاجل نصیب فرما، روحانی جسمانی مرضاں تو میرے رب شفا عطا فرما، اللہ جن تے بیٹھے نہیں تیرا قرآن تیرے نبی دا فرمان سنن واسطے آؤندے نے، اللہ انہاں دا آنا بیٹھنا سننا اپنی بارگاہ قبول فرما، میرے اللہ جو منگدے نے وہ بھی دے، جو نہیں منگدے بن منگیا نصیب فرما، اللہ انہاں سارے نوں میرے سمیت بغیر حساب تو جنت دا داخلہ عطا فرما، اللہ انہاں سارے دیاں دلی مراداں پوریاں فرما، اللہ انہاں سارے دیاں پریشانیاں دور فرما، انہاں تیرے گھر وچ دین تو کدی ہاتھ نہیں روکیا، میرے مولا تو انہاں نوں دین تو ہاتھ نہ روکی، عرشاں والیا ساڈے سارے تے رحم فرما،
ساڈے ملک تے رحم فرما اللہ، لوگ پانی چ ڈوب رہے ہیں میرے اللہ رحم فرما، زلزلیاں چلا تباہ ہو رہے ہیں میرے اللہ رحم فرما، اللہ اسی بڑے گناہگار خطاکار میرے اللہ معاف فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔